اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ایمان کی حفاظت کے اعتبار سے اور فتنوں سے بچنے کے اعتبار سے بہت ہی نازک دور ہے۔ آج کے دور میں ایمان کا بچانا بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی آدمی جنگل سے گزر رہا ہو اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو وہاں سے انسان کس طرح اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرے گا اور کیسے اپنے کپڑوں کی اور اپنی حفاظت کرے گا، اس سے بھی زیادہ نازک دور سے ہم آج گزر رہے ہیں۔ ہر طرف سے ایمان اور اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے اسلام کو کمزور کرنے کی سازشیں جاری اور ساری ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے طریقے نئے نئے انداز میں اپنائے جا رہے ہیں، ہر طرف سے یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹ اسلام کے اندر ان چیزوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے اسلامی افراد تیار کیے جاتے ہیں۔ آج ایک ریسرچ کے مطابق یہود و نصارہ بالخصوص اسرائیل سے ایسے یہودیوں کو تیار کر کے ان کو اسلامی لباس پہنا کر، ان کے اسلامی چہرے بنا کر، ان کے سروں پر عمامے سجا کر اور ان کو اسلامی تبلیغ سے آراستہ کر کے مسلمانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے، مسلمانوں کے ایمان پر سازش کی جائے اور کسی طرح یہ جو اسلام ہے اس کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں آج کی نشست میں ان حالات سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ چاہے دنیا کفر اور دنیا یہودیت اور ان کے ایجنٹ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اسلام تو ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو غالب ہونے کے لیے آیا دنیا میں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر جس دین نے غالب آنا ہے اور آ رہا ہے وہ دین اسلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ان کی سازشوں کو اور ان کی ناکام کوششوں کو اور ان کے ہتھ کنڈوں کو اور اسلام دشمنی کو آشکارا کرنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے حد فاصل اور سد سکندری بن جائیں تاکہ اسلام پر کوئی چور یا کوئی ڈاکو حملہ نہ کر سکے۔ اس لیے میں اہل اسلام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کو سمجھیے اور اسلام کے اندر آئیے اور اس اسلام کا دفاع کیجیے۔ ایک حدیث پاک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کے اندر 72 چیزوں کو ارشاد فرمایا کہ یہ 72 جو علامات ہیں یہ علامات قیامت ہیں، جب ان کا ظہور ہوگا تو سمجھ لیں کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ ان 72 کاموں کے اندر
ایک بات یہ ہے جو میں بطور خاص عرض کرتا ہوں، 72 میں سے 68ویں نمبر پر جو حدیث پاک میں الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ امت کا جو پچھلا حصہ ہوگا وہ اگلے حصے کو لان تان کرے گا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 72 علامات میں سے سوائے چند ایک کے تقریباً تمام پوری ہو رہی ہیں۔ تو یہ قابل غور بات ہے۔ امت کا پہلا حصہ کون سا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام اور تمام عالم انسانیت میں افضل ترین اور نبیوں میں افضل ترین نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ کی شان تو وراء الورا ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے آپ کو کس قدر شان، عزت، ناموس اور آپ کو کس قدر علوم روحانی اور باطنی عطا فرمائے ہیں، اور قیامت تک کا علم، قیامت کے بعد تک کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو انبیاء کے بعد خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والا جو دور ہے، یعنی صحابہ کرام کا دور، وہ امت کا افضل ترین دور ہے۔ اس دور کا مقابلہ قیامت تک آنے والا دور نہیں کر سکتا۔ تو یہ امت کا اگلا اور سب سے پہلا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کے بعد پھر تابعین سب سے افضل ہیں، تابعین کے بعد پھر تبع تابعین سب سے افضل ہیں، تبع تابعین کے بعد جنہوں نے تبع تابعین کو دیکھا، ان کی زیارت کی، وہ سب سے افضل ہیں۔ جس طرح حدیث پاک میں آیا کہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 2 مرتبہ اس لفظ کا تکرار کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو دور میرے ساتھ ملا ہوگا وہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو دور ملا ہوگا وہ زمانہ سب سے افضل ہے۔ اسی طرح زمانہ ساتھ ملتا جائے گا، وہ افضل ہوتا جائے گا، اور جس طرح یہ زمانہ دور ہوتا جائے گا اس میں خامیاں اور ناکامیاں پیدا ہوتی جائیں گی، وہ بدترین دور بنتا جائے گا۔ اور قرب قیامت یعنی قیامت قریب ہونے کے باعث یہ زمانہ اور یہ دور اتنا بدترین ہو جائے گا کہ جو آخر میں آنے والے لوگ ہیں وہ پہلے لوگوں پر گالی گلوچ کریں گے۔ یہاں یہ علمی نقطہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان دنیا سے چلا جائے اس کی برائیاں مت بیان کرو، ان کی برائیاں نہیں بیان کرنی چاہیے، اس کی اچھائیاں بیان کرو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو اگر لوگ اس کو اچھا کہیں کہ یہ تو بہت اچھا آدمی تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا اور دوسروں کے ساتھ اچھائی بھلائی کا سلوک کرتا تھا، تو اس کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے کہ میرے بندے تو اس کی اچھائیاں بیان کریں اور میں اس کو عذاب دوں، اور جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کی برائیاں بیان کرنا یہ بدترین انسانیت کے خلاف ہے، یہ درندگی ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ منافقت ہے، یہ دجل ہے، فریب ہے کہ جو بندہ دنیا سے چلا جائے بعد والے اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایک عام آدمی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو اگر دنیا میں امت میں آخر میں آنے والے لوگ جیسے آج کا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم سے پہلے سب سے بہترین زمانہ نبیوں کے بعد صحابہ کا زمانہ تھا، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر جملے کسے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ جو آج کے دور کے لوگ پہلے لوگوں پر گالم گلوچ کر رہے ہیں، یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ نشانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پہلے لوگوں پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم،
آج کے زمانے کے ان لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو امت کے بہترین لوگوں پر تان تشنیع کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کا اور اپنے اسلام کا اور اپنے مومن ہونے کا جائزہ لینا چاہیے کہ جن کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی ایمان کے لحاظ سے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان کی ہر غلطی اللہ نے معاف کر دی ہے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، جس کو اللہ اپنی جماعت قرار دے، ان کے اندر ایمانی خامی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جو پہلے امت کے حصے کو تبرہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ تبلیغ ہے کہ اس چیز سے باز آ جائیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر صحابہ تو ایک بہت اعلیٰ اور بلند و بالا انسان ہیں، اگر عام انسانوں کو جمع کر لیا جائے، جتنے بھی دنیا کے اندر رہائش پذیر ہیں سب کو جمع کیا جائے، سب کی روحانیت کو جمع کیا جائے، تو تمام انسانوں کے جمع ہونے سے ایک ولی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح دنیا کے اندر تمام اولیاء کو جمع کر لیا جائے تو ایک غوث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے تمام غوث کو جمع کر لیا جائے تو ایک قطب نہیں بنتا۔ اگر تمام کتبوں کو جمع کر لیا جائے تو ایک ابدال نہیں بنتا۔ اگر دنیا کے ابدال جمع کر لیے جائیں تو ایک امام ابو حنیفہ نہیں بنتا۔ اگر امام ابو حنیفہ جیسے لاکھوں کروڑوں انسان آ جائیں تو ایک صحابی نہیں بن سکتا۔ اگر تمام صحابہ کو جمع کر لیا جائے تو غزوہ بدر کے شرکاء اور ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر غزوہ بدر کے تمام شہیدوں اور انسانوں کو جمع کیا جائے تو ایک عشرہ مبشرہ نہیں بن سکتا۔ اگر تمام عشرہ مبشرہ کو جمع کیا جائے تو ایک خلفائے راشد نہیں بنتا۔ اگر تمام خلفاء کو جمع کر لیا جائے تو ایک ابو بکر صدیق نہیں بنتا۔ اگر دنیا کے صدیق اور شہید جمع کر لیے جائے تو ایک پیغمبر اور نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ تو انسانوں کا تو یہ عالم ہے، ایک صحابی غیر صحابی نہیں بن سکتا، غیر ولی نہیں بن سکتا، غیر کتب نہیں بن سکتا۔ تو اگر امت کا یہ حال ہے کہ تمام کو جمع کر کے ایک انسان کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر اندازہ کریں کہ جن کے خلاف یہ لوگ بکواس کرتے ہیں ان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور ایمان کی توفیق دے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو استقامت اور تا زندگی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔